السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق. اس وقت پاکستان میں جہاں سیلاب نے اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی ولنریبل سچویشن بنا رکھی ہے، وہیں پہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے جس سے ہمارے پڑوسی کو بھی بہت تکلیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امریکن کمپنیز کے ساتھ $500 ملین کے معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں کل پی ایم ہاؤس میں، اور ان کو ماہرین گیم چینجر پارٹنرشپ بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے پڑوسی کا اس کی تکلیف میں مبتلا ہونا بنتا ہے. پاکستان کی سیاست کی اگر بات کروں تو اپوزیشن جو ہے وہ پہلے خود آپس میں لڑ رہے تھے سوشل میڈیا پر. اب سوشل میڈیا پر صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے بھی ایک معاملہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہے. اور انٹرنیشنل ایک نیوز یہ بھی ہے کہ نیپال میں بھی اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے طرز کا کوئی انقلاب آیا ہے. ان کی جو یوتھ ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں کے پی ایم نے جو ہے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. انسائٹس کیا ہیں اس پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں. میں ٹھیک الحمدللہ. ٹھیک ہے آپ؟ گڈ. چلیں اچھی بات ہے. اچھا جی، کہاں سے شروع کریں؟ اچھی خبر سے جہاں سے پسند فرمائے جاؤ. اب دیکھیں جی، پہلے پاک چین دوستی زندہ باد ہے، اب آج کل پاک امریکہ دوستی زندہ باد ہے. اور واقعی دیکھیں نا، امریکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات بنا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، فروغ دے رہا ہے. جس طرح ان کی کمپنیز پاکستان کے اندر جو ہے مختلف شعبوں کے اندر انٹرسٹ ظاہر کر رہی ہے، جس طرح ہماری پاک فوج کی اور امریکی افواج کی آپس میں کوآرڈینیشن چل رہی ہے، جس طرح ٹیررزم کی گراؤنڈز کو بھی جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ ہمارے پارٹنرز بن رہے ہیں. تو ہر جگہ یعنی دفاع، سیکیورٹی اور معیشت، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ تعاون بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی انڈیا کو تکلیف ہونا فطری بات ہے. فطری بات ہے. ویسے لیکن وہ مودی صاحب جو ہیں وہ بھرم دیتے رہے، مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، باتیں سنی آپ نے؟ ہاں، اب کی بار ٹرمپ سرکار، وہ ساری بات تو وہ کرتے رہے، لیکن وہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں، دنیا خالی باتوں سے خوش نہیں ہوتی. جہاں پر ان کو یعنی ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں نا، وہ باہمی مفاد کے اوپر ہوتے ہیں. بالکل. ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک بڑی طاقت بن چکا ہے. پاکستان سنجیدہ ہے جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے. پاکستان سنجیدہ ہے دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے. اور پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں. جتنی جانی اور مالی قربانی پاکستان دے چکا ہے، دنیا کوئی ایسا ملک نہیں جس نے اتنی بڑی جانی اور مالی قربانی دی ہو دہشت گردی کے خلاف. تو پاکستان کو پھر اہمیت ملنا فطری بات تھی نا جی، پاکستان نے یہ کیا ہوا ہے. تو اب امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے. پہلے یہ کیا چیز تھی؟ پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے جو لارجر انٹرسٹ تھا کہ جی چائنا کو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا اسٹریٹجک سیکیورٹی پارٹنر ہے. ہاں جی. لیکن وہ تو جب پاکستان نے کٹا نا، تو وہ جو چیز تھی ان کی پارٹنرشپ وہ تو ہوگی ختم. وہ بھرم جب اترا تو پھر انہوں نے اوقات دکھانا شروع کر دی ہے. حقیقت تو یہ ہے. بالکل. تو انڈیا کی جو چودراہٹ بنی ہوئی تھی، جو جھوٹا اس کا بھرم بنا ہوا تھا، وہ صرف اس بھرم کی وجہ سے تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چائنا کو کسی حد تک کنٹرول کر سکے گا، یا چائنا کو خطے کے اندر ہی ایک بڑی چتاونی دے سکتا ہے ایک ملک. کیونکہ سائز وائز تو پاپولیشن سائز وائز تو بڑا ملک ہے نا جی. بالکل. لیکن وہ پاپولیشن سائز تو اپنے سے جناب کئی گنا چھوٹے ملک سے مار کھا گیا. تو پھر سمجھ آ گئی ان کو کہ تلوں میں تیل نہیں ہے. اچھا حسن، یہ جو گیم چینجر اسے پارٹنرشپ کہی جا رہی ہے، میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ریکوڈیک کے منصوبے جو تھے ان میں دیکھیں یہ معدنیات کے حوالے سے ایک تو فرق یہ آیا ہے، جس طرح لیتھیم جو ہے، لیتھیم کی ڈیمانڈ دنیا میں بڑی بڑھ چکی ہے. اب ای ویز آ گئی ہیں. اب آنے والے دنوں میں جو ہوائی جہاز ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی الیکٹرک ہوں گے. تو پیٹرول کی کنزمپشن جو فیول کنزمپشن سے انحصار جو انرجی جا رہی ہے وہ انرجی کے اوپر جا رہا ہے. اس کے لیے جو اسٹوریج کرنے کے لیے جو بیٹریز ہے اس کے لیے یہ معدنیات لیتھیم بڑی ضروری ہے. تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میرے سے سیکنڈ ورلڈ لارجسٹ جو ہے وہ ذخائر ہوں گے. لیکن ہم اپنا اسٹیک جو ہے اس کو پرائورٹائز کر پائیں گے ان معاہدوں میں؟ دیکھیں یہ دیکھیے ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو بھی معاہدے ہونے ہیں، ایک تو یہاں سے کوئی را مٹیریل باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. جو کچھ ہوگا یہاں سے فنش پروڈکٹ جائے گا. اور یہاں کی ہی جو ہم نے عوام ہے، یہاں کی جو لیبر ہے اس کو ہم نے اسکلڈ کرنا ہے. اور پھر ایکسپوزٹلی
اگر ایک جگہ پر وہ کسی علاقے میں کوئی کان ہے, وہاں سے وہ سامان نکل رہا ہے, وہاں پر جناب ایجوکیشن تمام چیز اس علاقے کی اپگریڈیشن, پھر اس کے ساتھ کہ وہ را مٹیریل باہر نہیں جا رہا, فنش پروڈکٹ جہاں سے نکلے گا, فیکٹریز بھی لگی ہیں, تو پھر اس سے یہاں پر جاب ورک اپرچونیٹیز ملیں گی. پھر جہاں پر جو اسکلڈ لیبر بنے گی یا ٹیکنیکل لوگ بنیں گے یا پڑھے لکھے لوگ بنیں گے یا ہمارے انجینئرز بنیں گے, جو بھی بنیں گے, وہ بندے پھر ایکسپوزلی یہاں سے کام ختم ہوتا ہے تو وہ دنیا میں جا کر کام کر سکتے ہیں. ان کے لیے اس انڈسٹری کے اندر ہماری انٹری ہے پاکستانیوں کی, جو نہیں ہے اس سے پہلے. صحیح, آپ سمجھے بات. اسی طرح کاپر ہے, اس طرح گولڈ ہے, اس طرح تمام چیزیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے پاکستان نے ایک بڑی سمپل چیز کر لی ہے. اب کوئی را میٹیریل باہر نہیں جائے گا, خلاص. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے سے ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں چائنا کوئی چیلنج دے سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ریئر ارتھ پہ جو ہے وہ چائنا کی مونوپلی ہے, اور ہم چائنا کو بھی نہیں گوا سکتے, اور ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے. ہم بیلنس خارجہ پالیسی لے کر چلیں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے. جی, ہمیں جو بزنس دے گا ہم اس کا بزنس کریں گے. کیا چائنا امریکہ کے ساتھ بزنس نہیں کرتا؟ کیونکہ سی پیک بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کیا چائنا انڈیا کے ساتھ بزنس نہیں کر رہا؟ کرتا. سی پیک کی حد تک ہم چائنا کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں پر اگلا ہمیں جو اچھی بزنس اپرچونٹی ملے گی ہم اس کو ویل کریں گے. بالکل, جیسے ملک کرتے ہیں. جیسے امریکہ بھی چائنا کے ساتھ بزنس کرتا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں, تو پاکستان کیوں نہ کرے؟ کوئی اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں چائنا کے اوپر؟ نہیں لگی ہوئی. کیا چائنا نے کیا پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ نہیں لگی ہوئی. تو وی آر فری, ہم کام کر سکتے ہیں, ہمیں کام کرنا چاہیے, ہم کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کچھ اپوزیشن کے حوالے سے. اپوزیشن نے جو ہے پچھلے 24 گھنٹے جو ہے وہ 2 دن سے تو پہلے وہ آپس میں گتھم گتھا تھے. کریکٹر اسیسینیشنز بھی خواتین کی ہو رہی تھیں, بڑا ہی ایک خواتین کی ہو رہی تھی ہو رہی ہیں. خیر وہ تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں ان خواتین کے بارے میں. ہاں, افسوس. آڈیو بھی چلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ خواتین وہاں کی پی ٹی آئی میں خواتین کچھ ایسی ہی کام کر رہی تھی. کر رہی تھی, میں تو نہیں پتا. میں تو کہوں گا یار کیسی باتیں کر رہی ہیں. سنتے تھے, پھر یہ الزام لگا رہے ہیں کچھ اپنے ہی لوگ. باتیں تو اندر سے ہو رہی ہیں نا, باہر والے تو نہیں الزام لگا رہے آپس میں نا. تو پی ٹی آئی والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے, تو ہم تو کہیں گے دونوں سچ بول رہے ہیں. دونوں سچ بول رہے ہیں. لیکن ابھی تو جو صحافی جو طیب بلوچ کے ساتھ ہوا ہے اس پر بھی جو ہے سوشل میڈیا پر ان کے لیے جو ہے وہ کافی مذمت آمیز چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ کیا اپوزیشن اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے؟ پہلے سے ہی ان کا اسمبلیوں میں کوئی کردار نہیں رہا. آپ اپوزیشن نہ کہیں, ایک تو کہیں یا تحریک انتشار کہہ دیں, یہ تحریک انصاف کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے. آپ کیا کہیں گی, تحریک انصاف, تحریک انتشار؟ میں تو اپوزیشن کہوں گی نا, اپوزیشن بچارے, لیکن اپوزیشن کا بھی کردار ادا نہیں. کیا اپوزیشن میں جے یو ایف اے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں تو ابھی فی الحال صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. آپ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہیں. اچھا, میں اس کو پاکستان تحریک انتشار کہہ رہا ہوں, جو طیب بلوچ والے واقعے کے اندر. ہاں, اس واقعے کے اندر تحریک انتشار کہیں گے آپ پی ٹی آئی کو؟ بالکل, یہ غلط تھا. نہیں, آپ اس کو اس معاملے کو آپ تحریک انتشار کہیں گی اس معاملے میں؟ ہاں, اس معاملے میں ضرور کہوں گی. کہیں گے. اچھا, چلو ٹھیک ہے. تو جو طیب بلوچ والا واقعہ ہوا ہے, آج شیر کا بچہ وہاں پر پہنچ گیا ہے. طیب بلوچ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا ہے. اچھا جی, کل اس کو مارا تھا, آج وہ وہاں پر ہے, موجود ہے. تو کیا ڈر گیا وہ؟ اکیلا کھڑا ہوا ہے, کوئی لوگ بھی نہیں ہے زیادہ, کوئی لوگ نہیں ساتھ لے گیا, کوئی ساتھ اپنی سیکورٹی گارڈ نہیں لے گیا, لیکن پہنچ گیا وہاں پر. اور علیمہ خان بھی وہاں پر جا رہی ہیں. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے آج. اچھا, ہاں, لیکن اس نے اپلیکیشن ایک اور دے دی ہے, اور وہ اپلیکیشن جو ہے جو FIR درج ہو چکی ہے نا, ایک FIR ہو چکی ہے. اب میڈیا کے ساتھ, وہ تو اس واقعے کی تھی, اس پر تشدد کے, اب میڈیا کو جو کوریج کرنے میں مداخلت کر رہی ہیں, جو وہاں پر خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں, وہاں پر جو دہشت پھیلا رہے ہیں, ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ان معاملات کی تو الگ بات ہے نا جی. وہ طیب بلوچ کو مارنے کا واقعہ تو اپنی جگہ ہے نا, تو باقی صحافیوں کے ساتھ کیا انہوں نے پیار کیا تھا؟ کیا وہ ان کو کوریج کرنے دیتے ہیں آرام سے؟ بدماشی نہیں کرتے وہاں پر, دہشت نہیں پھیلاتے. تو اس پر دہشت گردی کی درخواست دی ہے. دیکھیں, شاید ہو سکتا ہے کہ انسانی دہشت گردی کی 780A کا جو ہے مقدمہ درج ہو جائے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم کی اس میں آواز بھی ریکارڈ ہوئی, جس میں وہ یہ کہتی دکھ رہی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو کیوں مار رہے ہو, آنے نہیں دینا چاہیے تھا. کچھ اس قسم کی گفتگو. آپ نے سنی ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے. نہیں, میں نے نہیں سنی. میں نے یہ سنا ہے کہ صرف ریکارڈ ہوئی ہے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ طیب بلوچ نے گالیاں دی ہیں, جس میں نعیم پنجوتا کی گالی بھی ریکارڈ ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ طیب بلوچ نے گالی دی ہے علیمہ خانم کو. میں نے پوچھا طیب بلوچ سے, بالکل میں گالیاں دی, اپنی جگہ پوچھا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. وہ اپنے کو یوٹیوبرز لے کر آئی تھی وہاں پر ساتھ اپنے. اچھا, یہ کئی جو یوٹیوبرز ہیں نا, یہ ایسے گھٹیا نسل کو پیدا ہو گئی ہے, یہ ایسے 2 ٹکے کے جو ہے نا وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں, جن کو گھر والے جو ہے نا وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں دوسری مرتبہ جو ہے نا سالن کے بارے میں. اچھا, یہ کہ ایسے گھٹیا قسم کے ہمارے نئے سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جرنلسٹ یا یوٹیوبرز آ گئے ہیں,
جو کہ حق اور انصاف کی بات نہیں کریں گے. ان کے لیے حق وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہو. یہ اسی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں, یہ اسی کو ہی اصلی جمہوریت سمجھتے ہیں. ان کو وہی جمہوریت سوٹ کرتی ہے جس میں پی ٹی اے کا فائدہ ہو, اس میں وہی حق و سچ کی آواز سوٹ کرتی ہے جس میں پی ٹی اے کا فائدہ ہو. تو یہ بیسیکلی یہ جرنلسٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں. تو ان کو ایسا کارکنان کے طور پر دیکھتا ہوں میں. ٹھیک ہے. جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ جرنلسٹ یہ بلوچ جیسا ہوتا ہے, جو سوالات کرتا ہے, جو مشکل سوال بھی کرتا ہے, جو تنقید بھی کرتا ہے, جو آواز بھی اٹھاتا ہے. ہاں وہ تو پھر اس کو جواب دینا تو پھر بنتا ہی ہے نا, سخت سوال بھی کیے جاتے ہیں. تو طیب بلوچ نے کوئی گالی نہیں دی جی, یہ جھوٹ بات ہے. لیکن اب 780A کے تحت اگر مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کا کانسیکوینس سخت ہوگا جی. اچھا, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, ابھی نیپال میں بھی حال ہی میں مطلب کچھ منٹس پہلے ہی ایک ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے طرز کا موب ان کی سڑکوں پر. بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جی. بنگلہ دیش والا جو تھا وہ آرگینک چیز تھی. آرگینک تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آرگینک ہی لگ رہا ہے, یہ بیسکلی انڈیا کی سازش بھی لگ رہی ہے ابھی, کیونکہ انڈیا کے اندر انڈیا کا انفلوئنس بڑا ہے نیپال کے اوپر رہا ہے. یہ ایک گورنمنٹ تھی جو کہ رجسٹ کرتی تھی, انڈیا کے ساتھ اس طرح کا ان کا تعلق نہیں تھا. جب انہوں نے وہ کالا پانی والی جگہ کو اپنا نقشے ظاہر کیے تھے تو اس پر بھی انہوں نے خاصا اعتراض کیا تھا. ان کو ایشوز ہیں, اس گورنمنٹ سے ایشوز تھے انڈیا کو, اور یہ انڈیا سے زیادہ پرو نہیں تھے, تو نوجوانوں کو اکسا کر تو کام کرایا جا سکتا ہے جی. ہو گیا یہ کام. ہاں سوشل میڈیا پر کچھ سوشل میڈیا پر پابندی لگی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ ریولوشن طرز کی چیز آ گئی ہے. لیکن یہ جس طرح سے جلاؤ گھراؤ کیا, جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو نظر آتش کر دیا, پریزیڈنسی کے اندر گھس گئے, جس طرح وہ ہاں وہ سب کیا, اور وہ پھر ان کو فلائی کرنا پڑ گیا, نکلنا پڑ گیا. تو اس قسم کے واقعات جو اطلاعات ہیں جی ابھی تک تو ہم کون سا آن گراؤنڈ ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اور یہ میرے خیال سے انڈیا کا جو ہندواتا مائنڈ سیٹ ہے اس کے فروغ کے لیے وہ اپنا تسلط رکھنا چاہتا تھا نیپال کے اوپر, اس طرح مالدیپ کے اوپر, بنگلہ دیش, سری لنکا. اس نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں. پھر یہ مارکا حق والا جو معاملہ ہمارا ہوا ہے وہ پاکستان کو بھی بلی کر رہا تھا نا, اور کیا کر رہا تھا, اپنی بدماشی چاہ رہا تھا. وہ تو پھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. پھر پاک فوج نے اس کو سبق سکھایا, پھر جس طریقے سے اس کو گھٹنوں پر لے کر آیا, پھر اس کو بھاگ کر جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیڈی ڈیڈی کہہ کر اپنی جان بچوانی پڑی, اور پھر اس کے بعد خود غرض ہو کر جناب اس نے اس کو کریڈٹ دینے سے انکار کر دیا. تو انڈیا تو یہ کیا نا جی, تو انڈیا کو تو مار پڑ گئی پاکستان سے, ورنہ پاکستان کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کرنا تھا. اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نیپال بھی کہیں بنگلہ دیش کی طرح ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, نہ نکل جائے, اس لیے وہ آلریڈی نکل چکا تھا. یہ حسینہ واجد طرز کے حکمرانی چاہتے ہیں نیپال کے اندر, جو کہ بیسکلی پرو انڈیا ہو, جو انڈیا کو مائی باپ کہے, جو انڈیا کا یس مین ہو. یہ بات ہے. تھینک یو ویری مچ.